السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ جانتے ہیں کہ یہ سیشن ایک ایسی شخصیت کے ساتھ یہاں منعقد کیا جا رہا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ اب ہمارے اور ہمارے ملک کا تعارف بن چکے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، بلکہ جہاں اردو نہیں بھی بولی جاتی ہے، ان کا نام، ان کا کام، ان کا کلام پہنچ چکا ہے. اور ہم سب فخر سے کہتے ہیں کہ افتخار عارف، افتخار پاکستان، افتخار ادب. بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے افتخار عارف صاحب کا. اچھا، یہ بھرپور تالیاں ہوتی ہیں. بہت شکریہ. افتخار عارف صاحب آپ جانتے ہیں کہ نہایت معروف شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں. مختلف اہم اداروں پر سربراہ کی حیثیت میں آپ نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. آپ اس وقت ہمارے عہد کی مقبول ترین شخصیات میں شامل ہیں، اور آپ کا جو کام ہے، جو کلام ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اس میں جو تاریخی شعور ہے، جو سیاسی شعور ہے، جو ایک پوری ہماری تاریخ ملتی ہے، اس کو جس خوبصورتی سے شعر میں ڈھالتے ہیں، وہ شعر سنتے ہی کانوں میں نہیں دل میں اتر جاتا ہے، اور ہم سب سر دھننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آئیے افتخار عارف سے کچھ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے. افتخار عارف صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سیشن میں. بہت مہربانی. ایک سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جن کا تعارف ہی شہرت سے ہوتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر اور اس میں کسوٹی پروگرام، اور کسوٹی پروگرام میں افتخار عارف صاحب، اور کیا خوبصورتی سے وہ پروگرام ہوتا تھا کہ نہ صرف وہ پروگرام کسوٹی بلکہ زندگی کی کسوٹی پر بھی آپ ماشاءاللہ پورے اترے اور کیا کامیاب رہے ہیں. ہماری آج کی نسل یہ سمجھتی ہے کہ شاعری کی جاتی ہے مشہور ہونے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کے پاس تو پہلے ہی اتنی بے پناہ شہرت موجود تھی، آپ نے شعر کہنے کیوں آغاز کیے؟ اصل میں میرا دماغ خراب تھا، اس کی وجہ سے میں نے شعر کہے. اصل میں شاعری جو ہے یہ میری تقدیر تھی. جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹی وی میں کام کرتا تھا، میں مجھے بہت سے لوگ یاد آ رہے ہیں. آج میں میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ سندھ کے حوالے سے جو میلہ منعقد کیا گیا اس میں مجھے مدعو کیا گیا. یہاں ایاز صاحب تشریف فرمائے. ان کے والد میرے دوستوں میں تھے، بزرگ دوستوں میں تھے. اور رسول بخش پلی جو وہ سیاستداں تو تھے ہی، مگر سندھی کہانی میں ان کا بڑا نام ہے. اور بے شک. جب ٹی وی شروع ہوا تو بس ہماری ان سے دوستی نیازمندی تھی. ہم حیدرآباد جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے. ابھی جوئے صاحب کا تذکرہ ہوا تو ابراہیم جوئے صاحب ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے. ہم نے ان سے بہت سیکھا. اور سندھی ادبی بورڈ میں جس زمانے میں وہ کام کرتے تھے، اس سے پیشتر بھی. تو سندھ سے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ہمیشہ سے میرے لیے سندھ سے جو تو آپ کا بڑا قریبی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. تعلق رہا ہے اور بڑی محبت رہی ہے، اور جی آپ کے دوستوں میں بڑے سندھ سے لوگ شامل رہے ہیں جن سے آپ کا ایک بالکل خاندان کا سا تعلق رہا ہے. جی، میں آپ اس سے بارے میں گزارش کروں بتائیے. کہ میں جب کراچی ٹی وی میں سے وابستہ ہوا تو ہم دو آدمی تھے جو ساتھ ساتھ ایک کمرے میں بیٹھتے تھے. جی. اور عبد الکریم بلوچ اور میں. اور سعید بلوچ جو تھے وہ سندھی کے پروگرام بھی کرتے تھے، اور جو کسوٹی کے بھی وہ پروڈیوسر تھے. اچھا. تو اس وجہ سے ان سے میرا دوہرا تعلق تھا. میں ذرا کچھ ایک زمانے میں افسر بڑا ہو گیا تھا تو چھوٹی پوزیشن میں تھا، مگر میرے ساتھ پھر ممتاز مرزا آ گئے، مدبر رضوی، ممتاز مرزا، شوکت شورو. یہ لڑکے سب میرے شعبے میں کام کرتے تھے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس زمانے میں سندھ میں بڑے بڑے لوگ، جیسے باہر اگر آپ دیکھیے اس زمانے میں نبی بخش بلوچ صاحب، غلام مصطفیٰ قاسمی، غلام محمد گرامی، وفائی صاحب، سراج الحق میمن، شیخ ایاز،
حیدر سندھی، حمید، بڑے لوگ کام کر رہے تھے، اور جن سے براہ راست ہماری دوستی تھی، جمال ابڑو، اور جی کہانی لکھنے والوں میں بھی اور شاعروں میں بھی تنویر عباسی اور وغیرہ وغیرہ. ہمارے ساتھیوں میں تاج بلوچ وغیرہ وغیرہ، مہتاب محبوب، ایک پوری کہکشاں تھی بے سندھی شک. ادیبوں کی. اور اس زمانے میں شروع میں کچھ لوگ تھے جو سندھی زبان و ادب میں اور اردو زبان و ادب میں یکساں طور پر تسلط رکھتے تھے. کام کر رہے تھے مثلا بالکل. شیخ ایاز اردو میں بھی شعر کہتے تھے، اور تنویر عباسی، مخدوم زمان طالب المولا، یہ سارے لوگ جو تھے، اور شمشیر حیدری، ہم لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. خالد سلیم، خود احمد جلیل. بالکل. ہمارے ہاں بعض لوگ جو تھے جنہوں نے سندھی زبان و ادب کو اردو زبان و ادب سے جوڑنے میں شروع میں بہت کام کیا. شیخ ایاز، الیاس عشقی صاحب جی جیسے، بڑا نام بالکل. آفاق صدیقی صاحب، حمایت علی شاعر صاحب، محسن بھوپالی صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تہذیبی سطح پر، زبان کی سطح پر دونوں زبانوں کو جوڑنے میں، اور ترقی بالکل. پسند تحریک جو تھی، مظہر جمیل صاحب بھی جی شامل ہاں، ہو گئے اس پھر. میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ملتے جلتے تھے. رفتہ رفتہ یہ خلیج بڑھ گئی، اور اہل سیاست نے اس کو بڑھنے دیا، اور اہل دانش نے اس سے اپنی پہلوتہی کی، اور جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں کی. نتیجہ اچھا. یہ ہوا کہ صورتحال ویسی ہو گئی جیسی کہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، میں تو نظر آ بہت رہی ہے دیر ملک سے بالکل. باہر رہا ہوں. یہ جو میلہ ہے، اس سے اور اس طرح کے میلوں سے یہ حوصلہ ہوتا ہے، امید بڑھتی ہے کہ یہ جو میل ملاپ بڑھا ہے، زبانوں کی تفہیم بڑھی ہے، لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. دیکھیے، جب ایک ساتھ بیٹھیں گے تو اچھی باتیں بھی ہوں گی، بے شک. یعنی مختلف باتیں بھی ہوں گی، آپ ان کو اختلافی بھی سمجھ لیجیے تو بھی کیا حرج ہے. اگر ایک دوسرے سے مکالمہ، تو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایاز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد بہت غصے ور آدمی تھے، اور وہ زمانہ تھا. میں نے کل کسی جگہ کہا کہ سراج الحق میمن یا تنویر یا رسول بخش پلیجو، یہ کوئی آسان لوگ نہیں تھے. بالکل. جو صاحب، صبح گیان چندانی، یہ کوئی بڑے مشکل لوگ تھے، اور ان کے اپنے اپنے نظریات میں راسخ ہوتے ہیں. وہ لوگ بہت ہی لائق منزلت ہوتے ہیں جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، کیا جو کہنا. زندگی کے بارے میں کوئی ایک رائے رکھتے ہیں، اور یہ رائے انہوں نے ایک دن میں نہیں بنائی ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی دھرتی سے جوڑے ہوئے ہوتا ہے. بے شک. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں اس طرح سے جنہوں نے اپنی زبان کی سرحدوں کو پار کیا ہے. اب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ایاز کو بولتے ہوئے سنتا ہوں، میرا جی خوش ہوتا ہے. وہ بھی اس قدر، یعنی لب و لہجے کے اعتبار سے فارسی میں بھی اردو میں بھی اتنی تسلط ان کو تھا، اور انگریزی ادب کا اور عالمی ادب کا جیسا مطالعہ سائیں پلیجو کا تھا، وہ کم لوگوں کا تھا. اچھا، آپ بہت سے ان میں لوگ تھے جن سے آپ نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے ہوں گے. بالکل. یعنی مثلا مخدوم طالب المولا کی نظریاتی صورت وہ نہیں تھی جو شیخ ایاز کی تھی مثلا، یا جو تنویر عباسی کی تھی، یا صحیح. مثلا جو جمال ابڑو کی کہانی یا غلام ربانی آگڑوں کی کہانیاں ویسی نہیں تھی مثلا جیسی احمد جلیل کی کہانیاں ہیں. مگر بات تو ہو سکتی تھی نا، سب ایک دوسرے سے گفتگو تو کر سکتے تھے بالکل ایک دوسرے کے مکالمے ساتھ. سے بڑا فرق پڑتا ہے، فضا بنتی ہے. اچھا، ابھی تو نوجوانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ فرض کیجئے کہ آغا خالد سلیم تھے. آغا خالد سلیم براہ راست میرے پہلے جو باسز تھے ریڈیو پاکستان میں، جب میں نے زندگی شروع کی، تو وہ میں اور عبید اللہ بیگ جس کمرے میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ہم دونوں کے وہ پہلے افسر تھے جنہیں ہم کہتے ہیں نا رپورٹنگ آفیسر. تو وہ واہ. ہمارے آغا خالد سلیم ہمارے پہلے باس تھے. اچھا، وہ بالکل ہمارے بھائیوں کی طرح. اب آغا خالد سلیم نے
الیاس عشقی صاحب نے، آفاق صدیقی صاحب نے، شیخ ایاز صاحب نے، ان سب نے شیخ ایاز شاہ لطیف سائیں کا ترجمہ کیا. تو خالد سلیم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ انہی سروں میں ترجمہ کیا ہے شاہ سائیں کا، جن سروں میں شاہ سائیں نے سندھی میں لکھا ہوا ہے. واہ اچھا واہ. اب کیا ہے کہ اب ہمارے ہاں اس طرح کی زبان پر قدرت نہیں رکھتے لوگ، جیسے فرض کیجیے خالد سلیم رکھتے تھے، یا آفاق، یا ہمارے آفاق صدیقی صاحب. الیاس عشقی صاحب موسیقی پر بھی ان کی اتنی ہی نظر تھی جتنی نظر ہمارے ممتاز مرزا تھے. ممتاز مرزا نوجوان نسل تو ان سے واقف ہوگی، مگر ممتاز مرزا سندھی تہذیب کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں، اس کی لوک تہذیب کے بارے میں، اس کے لوک ادب کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں وہ ایک بہت بڑے خانوادے کے آدمی تھے. بالکل. مگر اب لوگ ان کو ایک بالکل سندھی ڈپارٹمنٹ کے کسی افسر کی حیثیت سے تو جانتے ہیں، مگر وہ بہت بڑا اسکالر تھا. اچھا افتخار عارف صاحب، یہ جو سندھ سے آپ کی ایک محبت ہے، ایک لگاؤ ہے، اور اتنا قریب سے آپ نے اس پوری تہذیب کو دیکھا، سندھ کی اپنی ایک بڑی قدیم تاریخ ہے، تو اس پوری تاریخ تہذیب نے آپ کی شاعری پر کیا کوئی اثرات مرتب کیے؟ اپنے بارے میں تو کوئی گفتگو کرنا بہت ہی کسی بھی زمانے میں تہذیبی طور پہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، اور اثرات جو ہیں وہ آپ والی نسل جو ہے، آپ کے بعد والی نسل، وہ اس کا فیصلہ کرے گی. مگر یہ بالکل ممکن نہیں ہے. جس زمین میں آپ رہتے ہیں اس کا بڑا حق ہوتا ہے، بے شک. اور آپ کے اوپر اس کے قرض ہوتے ہیں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کو اس کی موسیقی، اس کی تاریخ، اس کی تہذیب آپ کو متاثر کر کے رہتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس آب و ہوا میں آپ رہ رہے ہوں، جس دھرتی سے آپ جڑے ہوئے ہوں، جو آپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، وہ آپ کی تخلیقی شخصیت کو متاثر نہیں کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں. بالکل. اور آپ کی شاعری جو ظاہر ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں ان کو اچھی طرح اس کا اندازہ ہوگا کہ اس میں جو ایک ناانصافی کے خلاف یا جو ایک غلط رویے کے خلاف آپ کا احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں. اور اس میں جیسا آپ نے کہا کہ شاعروں ادیبوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا، لیکن آپ کے ہاں وہ کردار نظر آتا ہے بہرحال، کہ ایک محبت کا پیغام اور ایک احتجاج آپ مسلسل ریکارڈ کراتے رہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب شاعری کا آغاز کیا اور ٹیلی ویژن میں تو آپ کو یہ شخصیات ملی، اس وقت کا شعری منظرنامہ یا ادبی منظرنامہ کیسا تھا؟ جیسے ابھی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اب تو سوشل میڈیا نے اس کو بہت تبدیل کر دیا ہے، لیکن اس وقت کیا صورتحال تھی؟ آپس میں مکالمے کی کیا فضا تھی؟ لوگوں کے مسائل کیا تھے؟ موضوعات کیا تھے؟ کیا آج سے کچھ مختلف تھے؟ دیکھیے امبر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، اگر صرف آپ پاکستان کی تاریخ جی میں جی. دیکھیں، سندھ جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں رہا. صحیح. سندھ اچھا، حد یہ ہے کہ جو سندھ کا تصوف بھی ہے، ہمارے ہاں ساری دنیا میں تصوف کی باتیں کی جاتی ہیں، آج کل بہت ذکر ہوتا ہے، لیکن لیٹن امریکہ میں ایک تصوف کی مذہب کی ایک صورت نظر آتی ہے، ریڈیکل تھیولوجی اس کو کہتے ہیں. یعنی مذہب اور تصوف مزاحمت کیسے کرتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے اس نے احتجاج کیا. اس کو اگر آپ سندھ میں دیکھیے تو جو ہمارے صوفی عنایت ہیں، جی. اگر آپ ان کو دیکھیے، ہمارے سبطی حسن صاحب نے باقاعدہ ان پر ایک بہت بڑا مضمون باندھا ہے. ہمارے ہاں صوفی باغی ہے، ہمارے ہاں صوفی جو ہے وہ اسٹیٹس کو سپورٹ نہیں کرتا. ہمارا صوفی ملا نہیں ہے. چنانچہ ہمارے ہاں کسی دنیا کی تاریخ میں، مثلا آج کل بہت خواتین کے نسائی موضوعات پہ گفتگو ہوتی، کسی اور شاعر کو آپ بتائیے جس نے خواتین کے بارے میں اتنا لکھا ہوا ہو جتنا شاہ سائیں نے. ہمارے ان کے تمام سروں کے نام ہی دیکھ لیں آپ. میں بالکل. تو کوئی ادنا سا طالب علم ہوں. ہماری بہن ہے فہمیدہ حسین، جی جی. انہوں نے تو بنیادی کام ہی ان کا یہ تھا کہ شاہ سائیں کی شاہ رسالوں میں تو خواتین فیمنسٹ تھے شاہ ہے نا. لطیف، تو یہ تو ماننے والی بات ہے کہ وہ
جو فیمنزم ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے وہ یعنی اس پہ ایک پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہو سکتا ہے وہ کہ ہے وہ ان کا تھیسس ہے بالکل کام کا، ان کا کام کا ہے، اور یہ ممکن ہے نہیں. چنانچہ جو بھی تخلیقی آدمی ہے وہ سپورٹ اسٹیٹس کو کر نہیں سکتا. ادب اپنے تخلیق اپنے وطن میں احتجاج ہے اور مزاحمت ہے، تبدیلی چاہتی ہے، اور تبدیلی اسٹیٹس کو چینج کرنا ہی سب سے بڑا مائک کام ہے تھوڑا ادب قریب کا. کر لیجیے گا افتخار صاحب. یہی اسٹیٹس کو بدلنا، یہی ادب کا کام ہے، یہی تہذیب کا کام ہے، یہی ہمارے سیاست کا کام ہے. اور اگر یہ وظیفہ ادا نہیں کرتا تو پھر یہ عیاشی ہے، کرتب بازی ہے، ادب نہیں ہے. اچھا، ادب کیا کردار ادا کر سکتا ہے لوگوں کو قریب لانے میں، غلط فہمیاں دور کرنے میں جو پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں کسی بھی طرف سے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف ایک ناسمجھی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ادیب، شاعر، دانشور ایسے موقع پر کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کا کیا کردار بنتا ہے؟ وہ وہی کردار ادا کر سکتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے. اور دنیا میں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، بدترین زمانے میں بھی کبھی ادب نے ظلم کا ساتھ نہیں دیا. بے شک. کسی لکھنے والے نے کبھی بھی جبر کی حمایت نہیں کی، کہ کبھی خلق خدا کے خلاف تحریر نہیں جاتی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ادب ہے وہ ہمیشہ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ لاطینی امریکہ کا ادب ہو، امریکہ کا ادب ہو، افریقہ کا ادب ہو، ہمارا ادب ہو. اس سب کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے، خلق خدا کی بہتری کے لیے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے کام کرے. ابھی آپ نے تصوف کی بات کی اور شاہ لطیف کی بات کی، تو سندھ میں ایک چیز بڑی فخریہ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وہ مذہبی انتہا پسندی نظر نہیں آتی یا وہ شدت پسندی نظر نہیں آتی جو دیگر جگہوں پر نظر آتی ہے. اور اس کا سبب کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کا بچہ چاہے اس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو لیکن شاہ سائیں کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کی تعلیمات اس کے دل میں اتری ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ایک انسان دوستی اور ایک محبت اور تصوف کی تعلیم لے کر بڑا ہوتا ہے. ہمارے دیگر صوبوں میں یا پاکستان میں یا دنیا میں تصوف سے ایسا کام کیوں نہیں لیا گیا، اور سندھ میں ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ لمبی بحث ہے، مگر یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جو تہذیبی طور پر سندھ جو ہے وہ اس کا مزاج اپنے وطن میں بالکل جدا گانا ہے. بالکل. اور مذہبی انتہا پسندی کبھی بھی سندھ کا شیوا نہیں رہی. کسی بھی زمانے میں جتنی معلوم تہذیب ہے، معلوم تاریخ ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہندوستان کے تمام علاقوں کی بنسبت، بر صغیر کے تمام علاقوں کی بنسبت جو ہمارا علاقہ ہے، اس میں میل جول کی فضا یا گانگت کی فضا، دوسرے خیالات کو تسلیم کرنا، دوسرے مذاہب کو تسلیم کرنا. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ سندھ کے اندر جائیے تو آپ کو ان کی عبادت گاہیں، ان کے لوگ، ان کے اپنے آپ کو جتنا محفوظ سمجھتے ہیں وہ دوسری جگہوں پر شاید اتنے محفوظ نہیں سمجھتے. بالکل، یہ خاص طور پہ محسوس ہوتا ہے. ہم نے اور جگہ پر بھی جو بات کی ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جس طرح ایک انسان دوستی کو مذہب بنایا گیا ہے وہ دیگر جگہوں پر اس طرح محسوس نہیں ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ادب کا سندھ میں، کہ ظاہر ہے کہ ایک شاعر شاہ لطیف اور اس کے بعد پھر دیگر شعراء، شیخ ایاز اور جنہوں نے بھی لکھا ہے شاعروں ادیبوں نے، انہوں نے جی یہ ہے پانی. دیکھیے ایسے ہے کہ جو ناانصافی ہے اس کے بارے میں تو تصوف کے زمانے میں، اپنے آغاز کے زمانے میں، ہر زمانے میں اگر آپ تاریخ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ صورت احوال آپ کو ملے گی. اور یعنی جیسے ہمارے زمانے میں شیخ ایاز سب سے بڑے شاعر ہیں جی. اور ان کا شمار صرف یہ کہ سندھی کے بڑے شاعر نہیں ہیں، وہ دنیا کے بڑے شاعروں میں
ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے تراجم بھی ہوئے ہیں اور دنیا والے ان کو جانتے بھی ہیں۔ وہ بیک وقت محبت کے بھی اتنے ہی بڑے شاعر ہیں بے شک۔ جتنے بڑے وہ مزاحمت اور احتجاج کے شاعر ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں 20ویں صدی کہہ لیجیے 21ویں صدی میں جتنا شیخ ایاز ریلیونٹ ہے، میرے خیال میں کوئی دوسرا شاعر اتنا ریلیونٹ نہیں ہے اپنی زمین سے اور اپنی تاریخ اور تہذیب کے اعتبار سے جتنا شیخ ایاز ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ جو لوگ شعر کہہ رہے ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ شیخ ایاز کی شاعری پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین میں اتری ہوئی جڑیں ہیں اور اس زمین سے یہ شاعری پھوٹ رہی ہے، لیکن جو بعد کے شعراء کلام کہہ رہے ہیں اور خصوصاً جو لوگ شہری آبادیوں میں رہے ہیں، ان کے ہاں یہ زمین میں اترنے والی جو جڑیں اترنے والی کیفیت ہے یا محسوسات ہیں، وہ کیوں نہیں نظر آتے ہمیں ان کی شاعری میں یا ان کے ادب میں؟ یہ مجھ کو اپنی کم علمی کا اور کم مائگی کا احساس ہے، میں اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ میں سندھی زبان سے اس طرح سے واقف نہیں ہوں جتنا مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں ہمارے نظام تعلیم میں بھی اور ہماری تہذیبی نشست و برخاست میں بھی ہم روسی زبان کے ادیبوں اور شاعروں کو جانتے ہیں، ہم فرانسیسی زبان و ادب کے سے واقف ہیں، ہم لاطینی امریکہ کی زبان و ادب کے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم بلوچی زبان و ادب کے لوگوں کو نہیں جانتے، ہم سرائکی کے لوگوں کو نہیں جانتے۔ اگر آپ سندھ سے باہر تشریف لے جائیے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے، آج ہم تھوڑی دیر سے سیشنز میں مختلف لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، میں بالکل یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے نام سنے بھی ہوں گے تو وہ ان کے کام سے بالکل نہیں واقف ہیں یا اس طرح سے واقف نہیں ہیں۔ کسی سے کہیے کہ شاہ عنایت ہے نا، وہ دو باتیں کر کے ریڈیکل مسٹیسزم کی بات کر کے اور ان کی جو مزاحمت ہے کہ انہوں نے کیسے پیروں کے خلاف اور کیسے بادشاہ کے خلاف بات کی، خاموش ہو جائیں گے، ان کی تفصیل نہیں جانتے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے تکلفاً نام لے دیں گے کہ جی سچرت سائیں کے بارے میں کہہ دیں گے، اور فرض کیجئے شاہ سائیں کے بارے میں کہہ دیں گے، شیخ ایاز کے بارے میں انہوں نے سنا ہوگا، کہانی کاروں کے بارے میں کہہ دیں گے، لیکن جس ترتیب سے جس تفصیل سے زبان و ادب سے واقفیت ہونی چاہیے اس طریقے سے ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ ہم عربی کے لوگوں کو یعنی مشرق وسطیٰ کے ہیروز کو جانتے ہیں، ہم ایران کے ہیروز کو جانتے ہیں، ہم مگر بدقسمتی سے اپنے ہیروز کو کے بارے میں نہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہماری تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہمارے مطالعہ پاکستان میں ان کو داخل کیا جاتا ہے، نہ ہمارے تصوف میں ان کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں، اور یعنی مثلا کہہ کے گزر جایا جاتا ہے کہ موئنجو دڑو، اور ابھی دیکھیے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ ہماری تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ مہر گڑھ ہم نام لیتے ہیں، مہر گڑھ، اور ہم نام لیتے ہیں موئنجو دڑو یا تکشلا یا گندھارا، آپ ابھی تشریف لے جائیے بازار میں اور ان سے کہیے کہ ہمیں مہر گڑھ کی تہذیب کے بارے میں کچھ مواد چاہیے، انگریزی میں یا اردو میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، 10 کتابیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی کہ تکشلا کے بارے میں، یا اچھا انگریزی میں تو پھر بھی کچھ مواد مل جائے گا، اپنی زبانوں میں نہیں ملے گا، نہ ہمارے ہاں۔ اچھا ایک دم سے آپ بچے کو نہیں پڑھاتے، آپ اس کی تربیت جب شروع کرتے ہیں تو پرائمری لیول پہ کچھ پڑھاتے ہیں، کچھ آپ بعد میں پڑھاتے ہیں، پھر آپ سیکنڈری لیول پہ پڑھاتے ہیں، پھر آپ یونیورسٹی کے لیول پہ لے جاتے ہیں، مگر کوئی یہ جو آپ کی درسیات میں آپ کے مطالعہ پاکستان میں کہیں پاکستان کی زمین کی تاریخ اور تہذیب جو ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا ایک بات ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ نے شیخ ایاز کا ذکر کیا اور ظاہر ہے کہ مارچ کا مہینہ تو ہے ہی شیخ ایاز کا مہینہ۔ ابھی پچھلے دنوں ہم ان کی کتاب پڑھ رہے تھے جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، تو اس میں ایک نظم ہے ان کی،
اس میں انہوں نے وہی بات کی ہے جو فیض صاحب نے کی ہے کہ مٹ جائے گی جب خلق خدا. دیکھیے وہ سارے کا سارا جو یعنی بہت آج یعنی کا ہر بڑا شاعر یہی بات کر رہا تھا. امبر وہ زمانہ جو شیخ ایاز کا زمانہ ہے، تو یہ جو پوری جو 1910 اور 20 میں جو لوگ پیدا ہوئے 10ویں زمانے میں اور 20ویں 1920 کے زمانے میں، اگر آپ ساری دنیا کے شاعروں کی ایک فہرست بنا لیجئے، یعنی اگر وہاں سے شروع کریں، فرض کیجئے پیبلو نیرودا اور آگسٹینو نیٹو اور ناظم حکمت اور سینگور اور فیض صاحب اور مایاکافسکی اور لورکا اور شیخ ایاز، یہ جتنے شاعر آپ کو ملیں گے یہ سب کے سب وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قلم جو ہے وہ خلق خدا کی امانت ہے، کیا کہیں. اور اس کو خلق خدا کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، ظلم کے خلاف استعمال کیا جانا چاہیے، خیر کی طاقتوں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. چنانچہ انہوں نے جو اپنا ذاتی غم تھا اس پر فوقیت دی عوام کے مسائل کو. بے شک. آپ اچھا انہوں نے کمپرومائز آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے سرنڈر کیا کہ نہیں ہم اس وقت صرف اپنے عوام کی بات کریں گے. پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ والا جو قصہ ہے وہ سبھی جگہ ہے، لاطینی امریکہ سے لے کر اور ہوچی من تک اور ماؤ زیدونگ تک، یہ پوری جو بیلٹ ہے اس میں ایک ہی طرح کی بات کی جا رہی تھی. کیا اچھی بات. واہ واہ. تو وہی ہمارے ہاں فیض صاحب اور شیخ ایاز اور ہندوستان میں قاضی نظر الاسلام اور یہ جو دوسرے شاعر ہیں سارے کے سارے اسی طرح کے شاعر ہیں. بالکل. کچھ کلام آپ سے سنیں. کچھ کیا بلکہ جتنا بھی سنیں وہ کم ہی لگتا ہے ہمیشہ. حاج بھائی آپ کی اجازت سے کوئی میں ایک چھوٹی سی نظم ہے. جی عطا کی. میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا کہ میں نے کربلا کے واقعے کو اپنے ہاں جو ظلم کی طاقتیں ہیں ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. کیا کہیں. واہ. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. واہ. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی. واہ. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. واہ واہ. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے. کیا کہنے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے. واہ. سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے. واہ 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 واہ. شاخ زیتون پر کب سخن فاختاؤں کے اتنے بسیرے اجاڑے گئے. واہ. شاخ زیتون پر کم سخن فاختاؤں کے اتنے بسیرے اجاڑے گئے اور ہوا چپ رہی. واہ. شاخ زیتون پر کم سخن فاختاؤں کے اتنے بسیرے اجاڑے گئے اور ہوا چپ رہی. زرد پرچم اڑاتا ہوا لشکر بے اما گل زمینوں کو پامال کرتا رہا اور ہوا چپ رہی. واہ واہ. آرزو مند آنکھیں
बशारत तलब दिल, दुआओं को उठे हुए हाथ, सब बेसमर रह गए और हवा चुप रही। वाह वाह। और तब हब्स के कहरमा मौसमों के अजाब इन ज़मीनों पे भेजे गए और मुनादी करा दी गई, जब कभी रंग की और खुशबू की, आवाज़ की और ख्वाबों की तौहीन की जाएगी, ये अजाब इन ज़मीनों पे आते रहेंगे। क्या क्या, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और तमाम हाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ मौजूद रहे। बहुत अहम शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा रहीं, और ये एक बहुत अहम मुकालमा था जो हमारा ख़्याल है कि इन फेस्टिवल्स का हासिल है कि हम आपस में इस तरह का मुकालमा करें और ये महसूस कर सकें कि हमें कहाँ कहाँ क्या बात करनी है और कहाँ क्या बात रह गई थी जो उस वक्त होनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं हुई तो अब कर लेनी चाहिए। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया, और इफ्तिखार आरिफ साहब आपका खुसूसी शुक्रिया। बात करें।